أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے صلی علی نبینا صلی علی. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے صلی علی نبینا صلی علی. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے اس بابرکت مہینے میں کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی امام الانبیاء سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی عظیم ولادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ کی اس عظیم نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہوئے یہ محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کی آج یہ نشست عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. ہم قرآن و سنت اور اجماع امت سے اس عقیدہ ختم نبوت پہ آج بات کریں گے. میری گفتگو کے 4 بنیادی نکات ہوں گے. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. دوسرا نقطہ نبوت و رسالت کے منصب کی اہمیت
اور اس منصب کے تقاضے کیا ہیں؟ تیسرا، دور حاضر میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو سوالات پیدا ہوئے ان کے جوابات، اور چوتھا نقطہ اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہوگی۔ یہ چار بنیادی آبجیکٹو ہیں دا فائنلٹی آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اور دوران گفتگو کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ نے اختتام پر بلا جھجک کھڑے ہو کے سوال کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے اپنے بزرگوں اور اسلاف کا دامن تھامتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے کیے گئے سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے، تاکہ ہماری آج کی یہ محفل بامقصد ہو اور ہم جب اٹھیں تو علم کے موتی اپنے دامن سے لے کے اٹھیں، ہمارے دامن علم کے موتی سے بھرے ہوں، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جتنے اشکالات ہیں ہم اس کا کما حق احاطہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کلمہ حق میری زبان پہ جاری فرما دے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے متعدد معنی ہیں۔ نبی کا ایک معنی ہے مخبر، خبر دینے والا۔ نبی کا دوسرا معنی ہے مخبر، خبر دیا گیا۔ نبی کا تیسرا معنی ہے طریق واضح، کشادہ راستہ۔ نبی کا چوتھا معنی ہے مہاجر، ہجرت کرنے والا۔ نبی کا پانچواں معنی ہے مہاجر، ہجرت کیا ہوا۔ نبی کا چھٹا معنی ہے رفعت و بلندی، اور نبی کا ساتواں معنی ہے ہلکی اور پوشیدہ آواز کو سننے والا۔ یہ ساتوں معنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کما حق رکھ دیے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اپنے محبوب کی کئی نعتیں بیان فرما دی۔ پروردگار فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، پہلی نعت انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ دوسری نعت شاہدن، حاضر و ناظر بنا کر۔ تیسری نعت ومبشرن، خوشخبری دینے والا۔ چوتھی نعت ونذیرا، اور ڈر سنانے والا۔ پانچویں نعت وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ چھٹی نعت وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا مہتاب شریعت بنا کر۔ ساتویں نعت۔ ایک آیت میں کتنی نعتیں ہیں جی؟ اب آپ سے کوئی پوچھے یہ نعت کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کہیں اس لیے کہ ہمارا رب ایک ایک آیت میں ہمارے آقا کی 7 نعتیں بیان فرماتا ہے۔
7 नातें अल्लाह ने बयान फरमा दी। और खालिक कायनात ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत, रिफत और शान की सरबुलंदी जिक्र करते हुए वादे फरमा दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज मुनीर हैं, शरीयत का चमकता हुआ महताब है। ऐसा महताब है जिसकी किरणें कभी मादूम ना होगी, कयामत की सुबह तक इसी शरीयत का फरेरा लहराता रहेगा। खालिक कायनात ने जिन पाक हस्तियों को नबुव्वत और रिसालत के लिए मुंतखब करना था, अल्लाह ताला ने आलम अरवा में ही उनका इंतखाब फरमा दिया। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम हैं जिनके सर पे रब ने नबुव्वत का ताज सजा दिया, जिनमें तकरीबन 313 रसूल हैं। गिरामी कदरात, नबी उसे कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उम्मत को खबर देने वाला है। नबी से ऊपर मनसब रसूल का होता है। रसूल उसे कहते हैं जो साहिब शरीयत हो, साहिब किताब हो। अल्लाह ने सहाइफ या किताबें उन्हें अता फरमाई। और रसूल से ऊपर दर्जा मुरसल का है। 4 मुरसलीन हैं जिनमें हजरत मूसा अलैहि सलाम जिनको तौरात अता की, दाऊद अलैहि सलाम जिनको ज़बूर अता की, जनाब ईसा अलैहि सलाम जिनको इंजील मुकद्दस अता की, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने कुरान अता फरमा दिया। गिरामी कदरात, खालिक कायनात ने जो मनसब अंबिया किराम को अता किया, ये अल्लाह के इज़न से मिलता है। नबुव्वत वहबी है, यानी गॉड गिफ्टेड है। या खालिक कायनात जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमा दी। तो रब्बे कुद्दूस ने जिन पाक हस्तियों को नबुव्वत के लिए मुंतखब फरमाया, उनका अजल से इंतखाब हो गया। और परवरदिगार इनके मनसब को बयान करते हुए फरमाता है, तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं, हमने बाज को बाज पे फजीलत अता की। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से कोई कलाम करता है रब से तो कलीमुल्लाह बन गया। व राफा बादहुम दरजात, और अल्लाह ने किसी को सारे ही दर्जों बुलंद फरमा दिया। मुफस्सरीन का इत्तेफाक है, व राफा बादहुम दरजात, अल्लाह ने जिसको सारे दर्जों बुलंद किया है वो मेरे और आपके आका आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उनका दर्जा सबसे आला अफजल। आला फरमाते हैं, सबसे आला नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा
مل کے ذوق سے کہیں پر نہ ڈوبے نا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ ایک رسول آئے پھر دوسرے رسول آئے، پہلے آنے پھر دوسرے پھر تیسرے، پہلے کا سلسلہ ختم پھر دوسرے کا شروع۔ حضرت آدم علیہ السلام، پھر شیش علیہ السلام، پھر جناب نوح علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، سلسلہ نبوت چلتا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے ختم نبوت کا تاج اپنے سر محبوب کے سر پہ رکھ دیا۔ پروردگار نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا، چاند بدلی کا نکلا ہمارا۔ تو ختم نبوت کا معنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا، خالق کائنات نے اس سلسلہ نبوت کو اپنے محبوب کی ذات پہ اختتام پذیر کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سلسلہ ولایت چلتا رہے گا۔ سنن ابی داؤد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا او کما قال۔ فرمایا اللہ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت کو بھیجے گا جو رسول اللہ کے دین کو تر و تازہ کر کے لوگوں کے دلوں میں پھر اسلام کی محبت پیدا فرما دے۔ مجدد آتے رہیں گے، روحانیت کا سلسلہ چلتا رہے گا، علماء کرام تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ اب کسی اور نبی نے آنا نہیں، اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے یہ قیامت کی صبح تک دین کا پھریرا لہراتا رہے گا۔ تو گرامی قدرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت یہ آخری شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دین اسلام دیا گیا، اس دین اسلام سے ہٹ کے اللہ فرماتا ہے ہم کسی چیز کو قبول کریں گے نہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو اسلام کو چھوڑ کر، توجہ، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو چاہے گا، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس دین کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ بات قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ اب قیامت کی صبح تک سکہ چلے گا تو میرے اور آپ کے آقا کی شریعت کا سکہ چلے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ محبوب وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال بھی کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قانون دان بن کے نہیں آئے،
اللہ نے ہمارے آقا کو قانون ساز بنا کے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قانون دان نہیں ہے، قانون ساز ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا کرائیٹیریا اور معیار ذات مصطفیٰ کو قرار دے دیا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر براہ راست ہو جائیں۔ توجہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو گمراہی میں دیکھا، ان کو منع کیا، سمجھایا کہ یہ ساری چیزیں گمراہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اس کام میں پڑے ہیں تو رب کی محبت میں ہی پڑے ہیں، نعوذ باللہ، گمراہی میں بھی پڑے ہیں تو محبت خدا کی، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا محبوب ان کو کہہ دو جو گمراہی کی دلدل میں دھسے ہوئے اور کہتے ہیں ہم اللہ کی محبت میں ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹا ہے، فاتبعونی، پہلے میری اتباع کا دامن تھام لو، یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے جی؟ اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ اطاعت۔ اللہ اس کے رسول کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو کامیابی کا معیار اب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دے دیا۔ اب جو ان سے ہٹے گا تو وہ کامیاب نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، آپ نے امام اہل سنت نے سرکار کی شان کو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب قیامت تک جس کو جو ملے گا وہ سرکار کے صدقے سے ہی ملنا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہ کسی اور کا کلمہ چلے، نہ شریعت چلے، بات چلے گی تو آمینہ کے لال کی چلے گی۔ اور پروردگار نے وعدے کیا وہ لوگ جو کسی اور راہ کو تلاش کرتے ہیں، فرمایا وہ سن لیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس سے ہٹ کر جو چاہے گا وہ گمراہی کی طرف ہے۔ فرمایا ایک ہستی جن پر آنکھ بند کر کے یقین کریں گے وہ آمینہ کے لال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ختم نبوت کا معنی کیا بنا؟ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت چلا ہمارے آقا کی ذات پہ آ کے ختم ہو گیا۔ دوسری بات، نبوت کا منصب عبادت سے نہیں ملتا، ریاضت سے نہیں ملتا کہ انسان کہے میں نے اللہ کی عبادت اتنی کی رب نے مجھے نبی بنا دیا، ایسا نہیں ہوتا۔
नबूवत का मनसब इबादत से नहीं मिलता, ये फजल इलाही है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। और ये इस्लाम की फ्लेक्सिबिलिटी है। अल्लाह ने हमें वो महबूब अता किए हैं जो गुज़श्ता नबियों की तस्दीक भी करते हैं, गुज़श्ता किताबों की तस्दीक भी करते हैं। अल्लाह फरमाता है वो महबूब हैं मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, ए अंबिया किराम, ए रसूल इज़ाम, तुम्हारी किताबों और शरीयतों की तस्दीक भी होगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलाम से होगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोग जादूगर समझते थे। अल्लाह फरमाता है वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, शयातीन ने कुफर किया है। हमारे आका वो हैं जिन्होंने नबियों की शानों को बढ़ा दिया, बताया कि हजरत आदम सफ़ीउल्लाह क्या थे, जनाब नूह अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है, जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की शान क्या है, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की अजमत क्या है, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह की शान क्या है, जनाब मूसा कलीमुल्लाह का मर्तबा क्या है, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के लाहने दाऊदी की बरकतें क्या हैं, जनाब ईसा रूहुल्लाह की शानें क्या हैं। हम तो उस नबी को मानते हैं जिन्होंने हमें बताया ला नुफर्रिकु बैना आदिम मिन रुसुली। मोमिन उसे कहते हैं जो किसी रसूल पर ईमान लाने में फर्क करता ही नहीं है। ये इस्लाम की शान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नबियों की शान भी बताई और साथ ये भी बताया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब की शान ये है, ये किसी बालिग मर्द के बाप नहीं, ये अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में आखिरी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बनी इसराइल के अंबिया किराम खुद सियासत करते थे। इससे मुराद ये झूठी सियासत नहीं है जो आजकल मकरो फरेब से है। सियासत से मुराद सियासत मदनिया है, उमूर शरिया से किसी रियासत मदनिया को चलाना। फरमाया एक नबी के बाद दूसरे, फिर दूसरे के बाद तीसरे आते गए, चलता गया। फरमाया अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, फरमाया मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने घर बनाया, फअजमलहु, बड़ा खूबसूरत बनाया। लोग घर देखने आए, उसका चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, घर और महल इतना प्यारा है लेकिन एक ईंट की जगह खाली है। ये खुद मिसाल दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारी मेंटालिटी के मुताबिक एक ईंट की जगह खाली है। सरकार फरमाते हैं फ़अनल लबिना व अना खातमुन नबिय्यीन, वो आखिरी ईंट मैं हूं और मैंने सिलसिला नबूवत को खत्म फरमा दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ईंट हैं और कसरे नबुव्वत की तकमील हो चुकी है। अब किसी रोड़े की भी लगने की जगह बाकी नहीं है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शरीयत की तकमील, अब कोई और नबी नहीं आएगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का चलता रहेगा। लाख दुनियादार आ जाएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब जब झूठा नबी उठा तो आपने ऐलान किया, पहले यह था कि बदरी सहाबी जंग में शरीक नहीं होंगे। फरमाया बदरी हो या गैर बदरी, अज़मत मुस्तफ़ा की बात है, खत्म नबूवत पे पैरा देने के लिए सारे निकले। और सहाबा किराम जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी और का नाम, क़यामत तक किसी और नबी का नाम नहीं आएगा। 18,000 सहाबा का लश्कर चला इज्जत मुस्तफ़ा का झंडा उठाकर। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी
اس بر صغیر میں جب انگریز سامراج نے فتنے اٹھائے تو علماء حق نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. ہمارے علماء حق کو پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکا دیا، لیکن وہ ڈٹ گئے عزت مصطفیٰ کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے، اور پیغام دیا. اعلیٰ حضرت بھی علامہ کفایت علی کافی کے اس درد بھرے جملے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا سوز و گداز میں کہاں سے لاؤں. علامہ کفایت علی کافی، خدا کی قسم وہ شعر آپ سنیں گے آپ کا دل بھی اسلام کی محبت سے بھر جائے گا. آپ تو آرام سے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، وہ پھانسی کے تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے پڑھ رہے تھے. یہ شعر آپ سنیں گے پورے میلاد کے مہینے میں اس کی لذت ختم ہی نہیں ہوگی. علامہ کفایت علی کافی حضور کی عظمت پر جان دینے کے لیے تختہ دار کی طرف بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. سارے کہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مل کے کہیں پر رسول اللہ کا دین حسن. ہاں سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. اور یہ جو دنیا کے منصب پہ بیٹھتے ہیں نا اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا کے منصب، پیسہ، دولت سب ختم. اتلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا ہو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن. نام شاہانے جا مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتے رہ جائے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حشر تک نام و نشان پنجتے رہ. عقیدہ ختم نبوت کا کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے کو بھی بلند کر دے گا. جو پڑے گا صاحب لالاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور علامہ کافی ایسے موت سامنے ہے اور کہہ رہے ہیں سب فنا ہو جائیں گے
کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب سرکار خود فرماتے ہیں انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں وہ چمکتا ہوا ستارہ ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس بر صغیر میں ایک ایسا فتنہ اٹھا، ایک شخص پہلے کہتا ہے میں مجدد ہوں، پھر کہتا ہے میں مہدی ہوں، پھر کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، پھر کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، پھر کہتا ہے جی میں ہی نبی ہوں. نعوذ باللہ. گرامی قدر حضرات، اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں اور دلیل قرآن سے دی. توجہ، مرزائیوں کا ایک نظریہ ہے جو اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھا. اس نے کہا کہ جس عیسیٰ کا ذکر قرآن میں ہے وہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. جس مسیح اور عیسیٰ کے آنے کا ذکر حدیث میں ملتا ہے وہ میں ہوں اور میں آ چکا ہوں. نعوذ باللہ. اس نے اپنی اس دلیل پر رب کا قرآن پڑھا. ہمیں دلائل سیکھنے ہیں. سورہ آل عمران، اس نے کہا دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے قال یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا. تو رب نے تو ان کو وفات دے دی، آپ کے قرآن سے ثابت ہے. اور ہمارے نوجوان قرآن کے اس استدلال سے مرزا نے جو پیش کیا بہت سے گمراہ ہو گئے. قرآن میں انی متوفی کا آ گیا. توجہ، عربی زبان ملٹی ڈائمینشن ورڈ رکھتی ہے. اس کے اندر بے شمار معنی کے اور مطالب کے ڈائمینشن بنتے ہیں. متوفی وفات سے نہیں بنا، انی متوفی یہ وفا سے بنا ہے. وفا اس کا معنی پورا کرنا. یہاں وفات نہیں اللہ فرما رہا. آیت پڑھیں آگے، اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ انی متوفی کا، جو عمر ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے ہم اس کو وفا کریں گے، یعنی آپ کو پوری عمر تک پہنچائیں گے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور آپ کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لیں گے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے سازش کی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے. وہ لوگ جو آپ کو گھیر کر لائے، کمرے تک پہنچایا دھوکے سے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کو شبیہ عیسیٰ دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا. اب وہ چوتھے آسمان پہ جلوہ فرما ہے. اللہ کی قدرت سے 2000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں، ایک پانی کا قطرہ نہیں پیا، ایک روٹی کا لقمہ بھی نہیں کھایا، زندہ ہیں اللہ کے حکم سے.
सूली नहीं उनको दी गई, जिंदा। क़यामत के कुर्ब में दिमश्क की जामिया मस्जिद फजर के टाइम हजरत इमाम महदी जब मुसल्ले की तरफ बढ़ने लगेंगे, तकबीर शुरू होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे पे उतरेंगे। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी में आप नीचे आ जाएंगे। जनाब ईसा को आगे बढ़कर जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनसे सलाम करेंगे और कहेंगे आइए हजरत जमात करवाइए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अगर जमात करवाएंगे तो लोगों के ज़हन में इश्काल होगा कि शायद दौर ईसा लौट आया। आप कहेंगे नहीं, नमाज आप ही पढ़ाएंगे, आज ईसा भी इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ के मोहर लगाएंगे, मैं हूं तो ईसा इब्ने मरियम, लेकिन अब आया हूं तो नबी की हैसियत और रसूल की हैसियत से नहीं, बल्कि नबी के उम्मती की हैसियत। और ये भी हमारे आका की रिसालत की अजमत की दलील है। पहले सारे नबियों रसूलों की रिसालत की गवाही उनकी उम्मत ने दी, हमारे आका की रिसालत की गवाही देने के लिए अल्लाह के रसूल जनाब ईसा उम्मत की हैसियत से आने वाले हैं। हाई कोर्ट में केस लगा हो और सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट के उस केस में बतौर गवाह पेश हो तो पूरे पाकिस्तान में उस केस की धूमें मचती हैं। एक ऐसा केस लगा हुआ है कोर्ट में जिसका गवाह खुद जज है। तो इस रिसालत की हशर में कैसी धूमें होंगी जिस रिसालत के गवाह खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। इसलिए आला फरमाते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिसके जिक्र को रब बुलंद करे, हम कौन है बयान करने वाले। हजरत ईसा भी आएंगे तो सरकार के उम्मती बन के आएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। लिहाजा मिर्जा काने दज्जाल का रद्द हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा कतलू हो वमा सलबू हो वलाकिन शुब्बिह लहुम, फरमाया ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया ना उनको सूली दी, बल्कि उनकी तशबीह दूसरे पे डाल दी और उन्होंने ईसा समझ के उनको फांसी पे लटका दिया। हजरत ईसा आज भी आसमानों पे जिंदा है और कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाने वाले हैं। बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी बारगाह में उठा लिया। तो गिरामी कदरात, अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर पिछले दिनों हमने 1 महीना कोर्स पढ़ाया है, 30 दिन, तो एक बाब भी पूरा नहीं हुआ। अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे 100 आयतें, 300 सही हदीसें और इजमाए उम्मत है। फजर की अजानें हो जाएंगी, अकीदा ख़त्म नबुव्वत की सिर्फ मैं आयतों पर ही बात कर सकूंगा, हदीसें अभी भी बाकी रह जाएंगी। इतना तफसील से ये अकीदा, लेकिन आज मैंने इसको समराइज करके आपके सामने डिस्कस किया। आज की गुफ्तगू से पहली बात ये साबित हुई कि अल्लाह ताला ने
سارے نبیوں رسولوں میں اونچا مقام ہمارے آقا کو عطا فرمایا تھا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ جب تشریف لائے تو خاتم النبیین بن کے تشریف لائے. آپ سے پہلے جتنی شریعتیں کتابیں تھیں وہ ساری منسوخ ہو گئیں. تیسری بات یہ ثابت ہوئی اللہ کے ہاں اب قابل قبول دین ایک ہے اور وہ دین وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی اللہ فرماتا ہے اسلام کے سوا کوئی اور دین کو لائے گا ہم قبول ہی نہیں کریں گے. سمجھ آ گئی جی. تیسری بات یہ ثابت ہو گئی. چوتھی بات یہ ثابت ہو گئی کہ اب جناب عیسیٰ بھی آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے آقا کے امتی کی حیثیت سے. اب نبوت کا سلسلہ ختم. پانچویں بات یہ ثابت ہو گئی اب کوئی ذلی بروزی نہیں. قیامت کی صبح تک ہمارے آقا کی شریعت کا پھریرا لہراتا رہے گا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اور آخری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ سرکار کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. صرف ایک ہی پیارے آقا کا نام رہے گا. کوئی گل باقی رنگے گا نہ چمن رہ جائے گا. گج کے آنکھوں پر رسول اللہ کا دین حسن رہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ